اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین محترم، امام علی اینڈ ماڈرن سائنس کے عنوان سے مستقل آپ کی خدمت میں کلام امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام پیش کیا جا رہا ہے، اور ماڈرن سائنس کی روشنی میں ہم حضرت علی علیہ السلام کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو معرفت سے بھر رہے ہیں۔ سلسلہ کلام یہ تھا کہ حضرت علی کی سیئنگ نمبر 7 جو کلمات قصار اور حکمت کی سیئنگز ہیں، ان میں حضرت علی کا وہ قول جو انسان کی ظاہری خلقت کے اوپر ہے، ہم نے آنکھ کے حوالے سے بات کیا، پھر ہم نے آپ کے سامنے زبان کے حوالے سے بات کیا، اب ہم آپ کے سامنے انسان کے کان اور اس کی جو ناک اور جو اس کا برونکس ہے، یعنی سانس لینے کا جو ایپریٹس ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے آج۔ کلام امیر المومنین کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا کلام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ اب اس فقرے کے اوپر توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ وہ ہڈی سے سنتا ہے۔ یہ جو ENT اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے یہ جملہ ایک شاکنگ جملہ ہے کہ 1400 ایئرز پہلے ایک انسان کیسے اس حقیقت کو جان گیا کہ انسان ہڈی سے سنتا ہے۔ ابھی ایک سامنے کی جو کامن سپیچ ہے اس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کان سے سنا، اور صحیح بھی ہے۔ اگر آپ کان کی بناوٹ پر غور کریں کہ جو آج کے جو ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ لیتا ہے اس کے بارے، بلکہ اب تو شاید 8th اسٹینڈرڈ میں کان کا اسٹرکچر اور 7th اسٹینڈرڈ میں کان کا اسٹرکچر پڑھایا جاتا ہے، کہ آپ دیکھیے جو اس کا یہ جو آپ کا باہر فلیشی ایریا ہے، اسے آپ ایکسٹرنل ایئر کہتے ہیں، جیسے آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا جا رہا ہے۔ آپ خود اس کے اسٹرکچر پہ بھی غور کریں تو دیکھیے اس کے اندر جو ہے یہ بالکل سپاٹ اور پلین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کروز ہیں، اور اس کو اللہ نے بالکل پلین نہیں بنایا ہے۔ اس میں اندر کی طرف جیسے کہتے ہیں کہ ڈھال ہے، پھر اٹھان ہے، پھر چڑھان ہے، اور اس کو یہ کانسنٹرک بنایا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک راز ہے کہ اگر سیدھی ساؤنڈ ویوز اندر جائیں اور یہ اس طرح کا اندر کا اسٹرکچر کروی اسٹرکچر نہ ہو تو انسان کا پردہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ کتنا رحیم اور کریم ہے ہمارا خالق کہ اس نے ہر جگہ پر ہمیں خطرات سے بچایا ہے۔ جب آپ آؤٹر اور ایکسٹرنل ایئر سے جاتے ہیں تو ایک مڈل ایئر کا پورشن آتا ہے، اور مڈل ایئر سے پھر آپ انر ایئر کی طرف جاتے ہیں۔ جو مڈل ایئر ہے وہ ایئر کینال سے ہو کے گزرتی ہے، اور ایئر کینال سے جب آپ انر ایئر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ ان ہڈیوں میں سے جب ساؤنڈ ویو ٹکراتی ہے تو اس میں ارتعاش یعنی وائبریشن پیدا ہوتا ہے۔ اس وائبریشن کو پاس کیا جاتا ہے ایک لیکوڈ کے اندر جو کوکلیا کہلاتا ہے، اور وہاں پر وہ لیکوڈ پھر آڈیٹری نرو کو الیکٹریکل سگنلز میں ان آوازوں کو پروڈیوس کر کے اس نرو کے حوالے کرتی ہے، اور وہ نرو جو ہے پھر وہ برین میں اس سینٹر پہ جاتی ہے کہ جہاں پر وہ آواز کو ریکگنائز کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے اور کیسی آواز ہے۔ اب اتنا باریک اور اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ دیکھیے مولا کا قول اگر آپ غور کریں حضرت علی علیہ السلام کا، کہ وہ انسان تعجب کے لائق ہے کہ انسان جو ہے وہ ہڈی کے ذریعے سنتا ہے۔ یعنی اگر یہ میلیس ٹیپس، یہ جو 3 ہڈیاں ہیں، اگر یہ 3 ہڈیاں نہ ہوں تو انسان جو ہے وہ سن نہیں سکتا۔ یہ ہڈیاں اگر ڈیمیج ہو جائیں تو انسان کی ہیئرنگ جو ہے وہ امپیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ہڈیاں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں انسان کو سننے میں۔ چنانچہ کلام امیر المؤمنین کی حقیقت ہم کو ماڈرن سائنس کے ذریعے سے معلوم ہو گئی جب ہم نے کان کا حقیقت میں اس کی انیٹمی پر غور کیا اور اس کے ریئل اسٹرکچر کو ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد جو آخری ٹکڑا ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس کو بیان کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سوراخ سے سانس لیتا ہے۔
اگر آپ اس کلام پر غور کریں تو حضرت علی علیہ السلام نے ناک کا نام نہیں لیا اور نہ ناک کے دو سوراخ کا نام لیا، کہا سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ناک تو ایک ذریعہ ہے کہ ہوا کے پاس ہونے کا، اصل میں جو سانس کا پورا سسٹم ہے وہ انسان کے اس گلے سے شروع ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑوں تک جاتا ہے، اور اس پورے سسٹم کو برونکس کہا جاتا ہے، جس میں ٹریکیا ہے، ونڈ پائپ ہے، پھر لنگس ہیں، اور لنگس کے اندر اپنی الگ ان کی خصوصیات اور اس کی انیٹمی ہے۔ تو جو برونکس ہے وہ ایک سنگل نلی ہے، ایک سنگل ہول ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سانس لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا قول آنکھ کے بارے میں بھی انسان کو حیرت میں ڈالتا ہے، کان کے بارے میں، زبان کے بارے میں، اور سانس لینے کے بارے میں۔ ہر قول حقیقت پر بیسڈ ہے، انسان کو اپنے رب کی معرفت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی خلقت میں غور و فکر کرو، اور اس خلقت سے اس کے خالق کی طرف تمہاری رہنمائی ہو جائے گی، اور وہ بھی بوسیلہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔